عورتوں کے اور مسائل جو ہے نا حقیقتاً ہوتے بھی بڑے عجیب ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو۔ وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے۔ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، طلاق؟ میں نے کہا طلاق نہ دو، تم بیوی کو لے آؤ۔ وہ بیچارہ گیا، بیوی کو لے آیا۔ میں نے اسے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا وننا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو۔ 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی، اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو، کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے۔ میں ہر سال قربانی کرتا ہوں، اس سال قربانی نہیں کر سکا، میرے مالی حالات خراب تھے، کوئی بات نہیں، جب پیسے نہیں تو قربانی کیسی؟ جب اللہ پیسے دے گا، مال ہوگا تو قربانی کریں گے نا، جب کھانے کا نہ ہو تو قربانی کہاں سے کریں گے؟ مرشد پکڑنا چاہیے، بالکل پکڑنا چاہیے، لیکن مرشد بھی ہو جس کو ارشاد کا پتہ بھی ہو، جو خود جاہل ہو اس کو نہ مرشد بنائیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر لیاقت ہے کسی کو ارشاد کرنے کی، دعوت دینے کی، ہدایت کرنے کی، وہ خود متبع سنت رسول ہے کہ نہیں ہے، اس پر پہلے دیکھیں، چیک کریں، پھر دل کا رجحان بنے، استخارہ کریں، پھر کریں۔ ایسے نہیں کہ جس کو دیکھا اس کو پیر بنا لیا۔ پہلے مسلمان لونڈی رکھتے تھے، ہاں جی رکھتے تھے، لیکن وہ جہاد کرتے تھے کافروں سے۔ جب جنگ ہو جاتی تھی تو فتح میں جو لڑکیاں ملتی تھیں وہ تقسیم ہوتی تھی۔ تم آج بھی جہاد کرو، کافروں کی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ یہ تو نہیں نا کہ ویسے گرل فرینڈ بنا لو اور کہو لونڈی ہے۔ عورت حرم میں آئے ثواب ملے گا، بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ ایک بندے نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے بیوی کو فلاں رشتہ دار کے گھر چھوڑا تو میرے اوپر بیوی کو طلاق ہوگی، اس چھوڑ سکتا ہے۔ بہرحال باقی ائمہ تو فرماتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بات ختم ہو گئی۔ امام ابو فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، لیکن ایک طلاق ہوگی رجوع کا۔ میرا بیٹا نور اللہ کینیڈا میں ہے، وہ مشکل سے 2-4 ہے، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ اس کو کہیں کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں تو اللہ مشکلیں حل کر دیں گے۔ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہو، نماز پیچھے ہو تو کافر تو نہیں ہو جاتا، ایک مسئلے میں اختلاف ہے۔ بیوی کے پتہ نہیں کیا ہونٹوں کو، زبان کو چوم سکتے ہیں، بالکل جی چومو، کیوں نہ چومو، بیوی ہے تمہاری۔ ماں باپ کے تو پاؤں نہیں چومے، بیوی کے تو چومو، کچھ حق تو ادا ہو جائے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کوئی مسئلہ ہے یار، تیری بیوی ہے، بات ختم ہو گئی۔ وضع غیر فطری کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ جس سے محبت ہو اس سے شادی کرے تو گناہ ہے، وہ راضی بھی تو ہوں نا، اس کے والدین بھی راضی ہوں، پھر تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو پھر بلا وجہ آپ محبت کرنے کا کیا معنی؟ کوئی تمہاری بہن سے محبت کرے، کیا کرو گے؟ بہن پکڑ کے دے دو گے اس کو، کیونکہ محبت ہے اس کو؟ تو جو دوسرے کے لیے سوچتے ہو اپنے لیے بھی سوچو۔ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرو۔ ہر نماز کے لیے تقریباً صدقہ فطر کے برابر، یعنی 2 سیر گندم
تو 5 نمازیں 1 وتر 6 ہو گئی، 12 سے گندم روز کے حساب سے، اگر دے سکتے ہو ورنہ اللہ معاف کرے۔